پاکستان کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے حتمی فوجی کارروائی کی جا رہی ہے۔ آج چیف آف آرمی سٹاف اس کارروائی کے محاذ پر پہنچے اور شمالی وزیرستان میں انہوں نے افسروں اور جوانوں سے کہا کہ یہاں سے بھاگنے والے دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے اور انہیں پورے ملک میں نشانہ بنایا جائے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ایک بار پھر اسی سنگین الزام کی زد میں ہیں جو مسلسل ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اب یہ الزام سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے صاحبزادے نے دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئین کی شق 62-63 کے تحت عمران خان کو نااہل قرار دے دے۔ گزشتہ 30 دنوں میں جو کچھ ہوا، کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گرد حملے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے روٹ جانے اور ان کے من جانے کی کہانیاں حکومتی ساکھ کو تہس نہس کر گئی ہیں۔ ایم کیو ایم نے کل فوج سے یکجہتی کا ایک اور اظہار کیا اور الطاف حسین نے قوم کے اپنے کارکنوں کے ساتھ فوج کو سلوٹ کیا۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ بہت کم پاکستانیوں کو اس بات میں شک ہوگا کہ پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کے مستقبل کی بھلائی کا بہت بڑا تعلق اس جنگ سے ہے جو پاکستان کی فوج دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے۔ اس کا حتمی مرحلہ 15 جون سے شروع ہو چکا ہے۔ اسے آپریشن ضرب عزم کا نام دیا گیا ہے۔ ضرب عزم پاکستان کے قبائلی علاقوں میں خاص طور پہ شمالی وزیرستان میں لڑا جا رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، بلکہ یہ دہشت گردوں کی محفوظ جنتیں ہیں۔ شمالی وزیرستان میں فوج کی بھرپور کارروائیوں کا آغاز 15 جون کو باقاعدہ ہوا تھا، جب فضائی حملوں کے بعد دہشت گردوں کی بڑی تعداد میں ٹھکانے تباہ کیے گئے تھے اور اس کے بعد اب وہاں پر زمینی دستے کارروائی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے اور اس محاذ پر آج چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف پہنچے، جہاں پر انہیں آپریشن ضرب عزم کی موجودہ کیفیت کے بارے میں مکمل بریفنگ دی گئی۔ پاک فوج اس بارے میں پہلے ہی بتا چکی ہے کہ 15 جون سے شروع ہونے والے اس آپریشن کے نتیجے میں اب تک 400 دہشت گردوں کا قلع قمع کیا جا چکا ہے۔ 19 دہشت گردوں نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ تباہ کیے گئے دہشت گرد ٹھکانوں کی تعداد 65 ہے اور شہادت پانے والے فوجی جوان 20 ہیں۔ یہ اب تک آپریشن ضرب عزم کی کارروائی ہے، لیکن آپریشن ضرب عزم کا ایک فیز شمالی وزیرستان میں لڑا جا رہا ہے، مگر پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی تحریک طالبان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ 15 جون کے بعد اس سلسلے کی بڑی کارروائی کراچی میں بھی ہوئی ہے، جہاں کہا یہ جاتا تھا کہ یہاں پر ٹھکانے موجود ہیں دہشت گردوں کے۔ اس سلسلے میں اب تواتر سے کارروائیاں ہو رہی ہیں اور 18 جون اب تک پولیس اور رینجر ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے مختلف واقعات میں جو انکاؤنٹرز ان کے ہوئے اس میں کالعدم تحریک طالبان کے 27 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ آج تحریک طالبان کے 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور اس کا دعویٰ کراچی پولیس نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز تحریک طالبان کے 2 دہشت گرد ہلاک کیے گئے تھے اور اس سلسلے میں رینجرز نے کراچی کے میٹرو ویل کے علاقے میں کارروائی کی تھی۔ اس سے قبل 3 جون کو کالعدم تحریک طالبان کے 5 لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ پولیس نے کہا تھا کہ یہ لوگ دہشت گردی کے بڑے واقعات میں ملوث تھے۔ 27 جون کو 2 دہشت گرد اور 21 جون کو سلطان آباد کے علاقے میں تحریک طالبان کے 5 لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ رینجرز نے اس کا دعویٰ کیا تھا۔ اس طرح سے 18 جون سے لے کے اب تک 27 کالعدم تحریک طالبان کے ایسے لوگ ہیں جن کو کراچی میں ہلاک کیا گیا ہے اور فوج کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کی کارروائیوں میں 400 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ آج جنرل راحیل شریف کا دورہ بہت اہم ہے۔ وہ اگلے محاذ پر پہنچے، افسروں اور جوانوں کو اب تک کی کارکردگی پر شاباش دی اور انہیں آگے کا ہدف دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان اور اس کے اطراف میں موجود تمام دہشت گرد ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تمام ملکی اور غیر ملکی دہشت گردی کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کے علاوہ یہاں سے بھاگنے والے دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے گا اور ملک بھر میں ان نشانہ بنایا جائے گا جب تک ان کا
مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے پوری قوم کے تعاون کو سراہا اور کہا کہ انشاءاللہ قومی جذبے اور واضح سمت کے ساتھ ہم اپنا مشن پورا کریں گے اور پاکستان کو دہشت گردی سے چھٹکارا دلائیں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس موقع پر آپریشن ضرب عزم کے شہداء کو بھی شدید زبردست خراج تحسین پیش کیا اور ان کی قربانیوں کو سراہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں پہ موجود قبائلیوں کی قربانیوں کو بھی سراہا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بقا کی اس جنگ میں قبائلی جو قربانیاں دے رہے ہیں، پاک فوج انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ان کی ہر صورت میں مکمل طور پہ مدد کی جائے گی۔ فوج کا یہ آپریشن ضرب عزم، جسے پوری سیاسی حمایت بھی حاصل ہے، حکومت اور وزیر اعظم نواز شریف اس کی مکمل حمایت کر رہے ہیں۔ اس کا وعدہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے یوم شہداء کے موقع پر وہ شہداء جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا ہے ان سے منسلک ایک یادگار تقریب میں اپریل میں کیا تھا، جس میں انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا اور فوج کے اس عزم مصمم کا اظہار کیا تھا۔ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے ہر کوشش کی حمایت کرتی ہے۔ یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل تمام عناصر غیر مشروط طور پر ملک کے آئین اور قانون کی مکمل اطاعت قبول کریں اور قومی دھارے میں واپس آئیں۔ بصورت دیگر ریاست کے باغیوں سے نمٹنے کے معاملے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کی غیور عوام اور افواج پاکستان ایسے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس صلاحیت کا بھرپور اظہار اس وقت 15 جون سے ہو رہا ہے اور اس کے اثرات پورے ملک میں موجود ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اس بڑی کارروائی کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بھی دہشت گرد کارروائیوں میں بہت بڑی تعداد میں کمی ہوئی ہے اور اس کے اثرات ابھی مستقبل میں آنا باقی ہیں۔ پاکستان کی معیشت، پاکستان کا پوری دنیا میں امیج اور پاکستانیوں کی سلامتی کا براہ راست تعلق اس آپریشن سے ہے اور اس کی کامیابی سے ہے، جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اس سے قبل بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستانی فوج کی قیادت میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے یہ آپریشن نہیں ہو سکا تھا اور دہشت گردوں کے خلاف یہ حتمی کارروائی نہیں ہوئی تھی، لیکن فوجی قیادت میں تبدیلی کے بعد یہ ایک نہ صرف یہ کہ آپریشن لانچ ہوا ہے بلکہ پاکستان کی بقا کی جنگ اب یہ کامیابی کی منازل طے کرتے ہوئے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تحریک طالبان کے خلاف اور اس کے منصوبوں کے خلاف اس قسم کی اتنی مربوط کارروائی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے اثرات کیا ہیں اور اب تک اس کے نتائج کیا کچھ سامنے آ چکے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیکیورٹی امور اور طالبان امور کے ممتاز ماہر اور مصنف امتیاز گل نے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان میں ٹی ٹی پی اور اس سے منسلکہ لوگوں کے خلاف اتنی مربوط اور اتنی بڑی کارروائی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے؟ جی بلا شبہ اس نوعیت کی کارروائی پہلے دیکھنے میں نہیں آئی۔ کراچی میں تو ظاہر ہے گزشتہ سال ستمبر سے ایک مربوط ایکشن شروع ہوا تھا آرگنائز کرائم کے خلاف، اور جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، عسکریت پسند گروہ ہیں اور ان کے ہم نوا ہیں، ان کے خلاف کافی کارروائی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے 12-13 ہزار کے قریب لوگ گرفتار ہوئے۔ یہی صورتحال اب شمالی وزیرستان میں بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک ایسا ایکشن جس کا بہت عرصے سے انتظار تھا بالآخر ہوا۔ اس میں اگرچہ وہ سرپرائز کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، یعنی اچانک جا کے کسی کو مارنا، گرفتار، وہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ بہت عرصہ پہلے سے اس کی بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ آپریشن ہونے والا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے ملکی اور غیر ملکی دہشت گرد عسکریت پسند ان علاقوں سے چلے بھی گئے تھے، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ بالآخر یہ آپریشن شروع ہوا اور اس کا بہت بڑا فائدہ کم از کم یہ ہوگا کہ وہ علاقے جو اب تک نو گو ایریا سمجھے جاتے تھے، شمالی وزیرستان میں کافی سارے پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ کم از کم آرمی اپنی جا کے اپنی موجودگی ضرور وہاں پہ قائم کر لے گی، چیک پوسٹیں بنا لے گی، تو اس طرح سے وہ نو گو ایریا نہیں رہے گا۔ تو اس نقطہ نظر سے بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپریشن بالآخر جاری ہوا اور اس کے کچھ نہ کچھ اب نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بڑی کارروائی کے نتیجے میں فی الحال جو تحریک طالبان کی محفوظ پناہ گاہیں تھیں یا ان کے منظم
نظام کام کر رہے تھے، ہیڈ کوارٹرز کام کر رہے تھے، وہ نظام کم از کم فی الحال تتر بتر ہو گیا ہے؟ بلا شبہ اس نوعیت کی کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے، اس سے جو بھی ایک کمانڈ کنٹرول سینٹر قائم ہوتا ہے کسی بھی تنظیم کا، وہ انتشار کا شکار ضرور ہوتا ہے، کیونکہ غالباً خفیہ اطلاعات کے ذریعے پہلے ہی یہ معلومات حاصل کر لی گئی تھی کہ ان کے ٹھکانے کہاں کہاں پہ موجود ہیں، اور اسی حساب سے ان کے خلاف بمباری بھی ہوئی ہے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ اب کس حد تک یہ لوگ واقعتاً وہاں پہ موجود تھے اور کس حد تک یہ ڈسرپشن ہوگی، اس کا دار و مدار اس امر پہ ہوگا کہ پاکستان کی فوج اور اس کی جو سویلین ادارے ہیں وہ کب تک اسی پریشر کے ساتھ، اسی نوعیت کے اقدامات کے ذریعے ٹی ٹی پی کو منظم ہونے سے روکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گل صاحب کہ اس آپریشن سے پہلے کئی مہینوں تک یہ خبریں آتی رہیں کہ خود تحریک طالبان اندرونی انتشار کا شکار ہے، اس کی صفوں میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ اب جب کہ یہ آپریشن شروع ہو چکا ہے اور اس کے بڑے اثرات ہیں اور اس کی بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے، اس انتشار کے بارے میں ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں جو کہ اس آپریشن سے پہلے ہی تحریک طالبان کو تقسیم کر رہا تھا۔ دیکھیے مذاکرات کا جو عمل شروع کیا تھا حکومت نے، اسی کے دوران تحریک طالبان پاکستان کے ان دھڑوں کی نشاندہی کر لی گئی تھی جو کہ کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے مفادات کے حق میں نہیں ہیں، اور بہت اچھی بات ہوئی کہ وہ دھڑے جو کہ پاکستان کے مفادات کے حق میں تھے یا کم از کم پاکستان کو دشمن نہیں مانتے ہیں، ان سے میرا خیال ہے کہ معلومات حاصل کی گئیں، بلکہ انہوں نے خود غالباً والنٹیئر کی ہوں گی معلومات، جس کی مدد سے جو تحریک طالبان پاکستان ایک تو ہے کہ اس میں تقسیم گہری ہوئی، اور دوسری ان کے حوالے سے معلومات بھی سامنے آئیں کہ کون کہاں پہ ہے۔ تو اس طرح وہ میرا خیال ہے کہ آپریشن کے لیے مددگار ہی ثابت ہوا ہے ٹی ٹی پی کا منتشر ہونا، اور اب ان کے دوبارہ منظم ہونے کا دار و مدار اس امر پہ ہوگا کہ کس حد تک پاکستان کی فوج اور دوسرے سویلین ادارے پریشر برقرار رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گل، ہمارے ساتھ تھے۔ خبر شاہ بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کے بارے میں، جن کا مسلسل وہ الزام پیچھا کر رہا ہے کہ وہ امریکہ میں موجود امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں موجود ایک بیٹی کے والد ہیں، اور یہ بچی کی پیدائش شادی کے باہر ان کے دوستی کے بندھن سے ہوئی تھی۔ یقینی طور پہ ایک بہت سنگین الزام ہے جو کہ اس سے پہلے بھی کئی بار لگ چکا ہے۔ اب سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری کے صاحبزادے ارسلان افتخار جناب عمران خان پر یہ الزام لگا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر، دستاویزات کی بنیاد پر، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی جو وہ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، اس کو ختم کرے، اور اس حوالے سے آئین کی شق 62 اور 63 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ایک سنگین معاملہ ہے جو ایک بار پھر پوری آب و تاب سے چمکا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کے خلاف یہ الزام پرانا ہے، مگر ایک بار پھر پوری شدت سے سامنے آیا ہے کہ دراصل وہ امریکہ میں موجود تقریباً 20 سالہ ایک بچی کے والد ہیں جو نکاح کے بغیر پیدا ہوئی ہے، اور جناب عمران خان نے باقاعدہ اس کی ولدیت قبول کی ہے۔ نکاح کے باہر یہ ولدیت ہوئی ہے، اور عمران خان کے اس ولدیت کے حوالے سے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کی ایک عدالت باقاعدہ فیصلہ بھی دے چکی ہے۔ بات اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے، لیکن اب پوری شدت سے ایک بار پھر سامنے آئی ہے، اور اس دفعہ سامنے آئی ہے عمران خان کے بہت لیٹسٹ ٹارگٹ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری کے صاحبزادے ارسلان افتخار کی جانب سے۔ جناب عمران خان مسلسل سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور ان کے صاحبزادے ارسلان افتخار پر الزامات لگا رہے ہیں، اور کئی بار پچھلے کئی ہفتوں کے دوران انہوں نے جناب افتخار محمد چودھری اور ان کے صاحبزادے پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ ایک سازش کے تحت انتخابات میں دھاندلی کے مرتکب ہوئے ہیں، انہوں نے دھاندلی کرائی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے سنگین الزامات بھی انہوں نے سابق چیف جسٹس اور ان کے صاحبزادے پر لگائے ہیں۔ اب ارسلان افتخار آج الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باقاعدہ درخواست دی ہے ایک ووٹر کی حیثیت سے کہ انہیں عمران خان کے کاغذات نامزدگی کی اصل نقل فراہم کی جائے۔ اس کی بنیاد پر ارسلان افتخار کہتے ہیں کہ وہ
کیس دائر کریں گے، ایک ریفرنس فائل کریں گے کہ عمران خان نے اس میں جھوٹ بولا ہے. اپنے 2 بیٹوں کے نام تو انہوں نے دیے ہیں جو ان کے جمائمہ خان سے ہیں اور جن کے وہ والد ہیں، مگر اس بیٹی کا نام نہیں دیا ہے جو کہ ان کی جو بنا نکاح ان سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور جس کے بارے میں امریکہ کی ایک عدالت باقاعدہ فیصلہ بھی دے چکی ہے. سنگین الزام ہے اور اگر ثابت ہوتا ہے تو عمران خان کے مستقبل پر اور تحریک انصاف کے مستقبل پر اس کے بہت بڑے اثرات پڑ سکتے ہیں. آج اچانک ارسلان افتخار الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے، وہاں پر یہ درخواست دی اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے خطاب کیا. میں نے ایک بات کمنٹ کی تھی کہ ایک سوال اٹھا ہے کہ آئین کے ایک آرٹیکل کے اندر کچھ چیزوں کے متعلق ایک ابہام سا پیدا ہو گیا ہے عمران خان صاحب کے کینڈیڈیچر کے اوپر. انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر میں اپنے 2 بچے سلمان اینڈ قاسم آئی بلیو اس کا نام لکھا ہے، ایک بچی اور ہے ٹیرین جیڈ خان. Perhaps he has not disclosed her name, or which allegedly to be said as his love child. تو اس سلسلے میں نے جو باہر سے آپ نے پوچھی ہیں کیا ہے، تو کچھ کورٹس کی جو ہے وہ ججمنٹس ہیں. ایک امریکہ کی کورٹ ہے لاس اینجلس کی، اس کی ججمنٹ I do have a copy, but اس کی ایک آفیشیل اتھینٹیکیٹڈ کاپی کے لیے میں نے جو ہے وہ پروسیس شروع کروا دیا ہے. اور اس کی بنیاد پہ ارسلان افتخار کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ریفرنس فائل کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آئین کی شق 62 اور 63 کے تحت. میں ایک ریفرنس دائر کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر کے اندر جو کہ آن اوتھ تھا کچھ فیکٹس جو ہیں کنسیل کیے ہیں. جو فیکٹس ہیں، جو میرے پاس ثبوت ہیں، جو میرے پاس ایویڈنس ہے، بیسڈ آن دیٹ ٹوٹلی ہی گراسلی وائلیٹڈ آرٹیکل 62 D, E, F, read with 63 2 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, but not proving himself as a truthful person having a good moral character, thus neither righteous and sagacious. Therefore, he has rendered himself to be disqualified to be member of parliament. وہ ایک مورلی ویک آدمی ہیں، ان پر اخلاقی گراوٹ کا سنگین الزامات ثابت ہو چکے ہیں. 62-63 کی آئین کی شق یہ کہتی ہے کہ جس شخص پر اس قسم کے الزامات ثابت ہوں وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا، مگر یہ بہرحال ابھی ابتدا ہے. ارسلان افتخار کہتے ہیں کہ وہ سلسلے میں ریفرنس فائل کرنا چاہتے ہیں. الزام ایک بار پھر سامنے آیا ہے مگر پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ شدت سے الزامات سامنے آیا اور اسی انداز کے ثبوت کے ساتھ ہی، اور یہ پاکستان کی سیاست کا ایک اہم موضوع رہا ہے. یہ موضوع کہ جناب عمران خان امریکہ میں بنا نکاح ایک بچی کے باپ ہیں. یہ الزام اس سے پہلے بھی کئی بار سامنے آ چکا ہے لیکن یہ اپنی حد تک نہیں پہنچا، یعنی کہ اس سلسلے میں 2 ٹوک فیصلہ کوئی نہیں آیا. اس سے پہلے یہ الزام کئی مواقع پہ سامنے آیا ہے اور جناب عمران خان کے سامنے پیش ہوا ہے اور خود عمران خان کی موجودگی میں یہ الزام لگایا گیا ہے. اس سلسلے میں عمران خان کا ایک بہت اہم مکالمہ ہوا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر پارلیمنٹ سینیٹر بابر غوری کے ساتھ سن 2007 میں. جی یہ ہم نے تو یہ بات کی ہے جو بچی ہے، یہ بچی دیکھ لیں آپ، یہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی جو مسلمان ہو اور وہ نکاح کے بغیر کسی کے ساتھ رہے اور اس کی بچی اگر پیدا ہوتی ہے تو کیا وہ جائز ہے معاملہ؟ اگر وہ جائز ہے اسلام میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور آرٹیکل 62-63 اور جہاں تک ججمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لاس اینجلس کورٹ نے تو آپ کو پکڑا نہیں، تو وہ ججمنٹ کوئی کرمنل تھوڑی تھا. اس نے تو یہ کہا ہے، اس ججمنٹ کی کاپی بھی ہے، اس میں تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو بچی ہے جس کے لیے وہ کیس کیا گیا تھا وہ اس کے آپ والد ہیں. کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہے، آپ کے وکلا نے آپ نے جا کے کلیم، مجھے کوئی دنیا میں کہہ دے جی میری بچی کے آپ باپ ہو، میں تو جاؤں گا کیسے ہو بھائی، ڈی این اے لو، یہ کراؤ اور یہ دیکھ لیں شکل ماشاءاللہ نہیں مل رہی آپ کو یا مان لو. یہ تھا بابر غوری کا مکالمہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا. یہ واحد واقعہ نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب پر یہ الزام لگا تھا.
اس سے بھی زیادہ ذمہ دار انداز میں یہ الزام لگایا تھا وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے، جب انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس اس بارے میں مکمل ثبوت ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے واقعات کے ذریعے بتایا تھا کہ دراصل عمران خان امریکہ میں ایک نکاح کیے ہوئے بغیر جو ایک بچی پیدا ہوئی تھی اس کے والد ہیں، اور اس سلسلے میں جناب نثار علی خان باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں انتہائی فارمل انداز میں الزام لگا چکے ہیں۔ کسی عدالت نے کسی کو جھوٹا قرار دیا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ ہمیں مجبور نہ کریں وہ ریکارڈ پیش کرنے میں جس میں امریکی عدالت نے باقاعدہ طور پر آپ کو جھوٹا ثابت کیا۔ اگر آپ کو اخلاقی جرت ہوتی تو آپ وہاں جا کر اس کا سامنا کرتے، نہیں آپ تو بھیگی بلی بن کر آپ نے تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں سن 1988 جب میں انگلینڈ آیا ہوا تھا، آپ کا میچ دیکھنے سسکس بھی آیا، اور پھر وہ جو آپ کی دوست اسی تباہی اس کے گھر ایک کھانا تھا اس میں آیا تھا، اور بھی کافی آپ کے دوست تھے۔ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ بہت پریشان تھے۔ یہ ہے جناب چودھری نثار علی خان کا الزام، واقعہ وہی ہے، اور جس عدالتی فیصلے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی کاپیز اس وقت پاکستان میں بہت آسانی سے دستیاب ہیں، یہ انٹرنیٹ پہ بھی آسانی سے دستیاب ہیں۔ یہ فیصلہ ہے جو عدالت ہے اس کا نام ہے ان دی سپیریئر کورٹ آف دی اسٹیٹ آف کیلیفورنیا اور فار دی کاؤنٹی آف لاس اینجلس۔ اس عدالت نے یہ فیصلہ دیا، اس میں پلینٹف اینا لوئزا وائٹ ہے اور ان کے مقابل ہیں عمران خان جنہیں ڈیفینڈنٹ کہا گیا ہے۔ اس میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ڈیفینڈنٹ عمران خان از دی فادر آف دی مائنر چائلڈ ٹائرن جیڈ hereafter referred as minor child born on June 15, 1992. Plaintiff Anna Luza White shall have sole legal and physical custody of the minor child and the court shall retain jurisdiction over the issue of child support. یہ judgment of paternity ہے جس میں یہ فیصلہ دیا تھا in the superior court of the state of California نے for the county of Los Angeles، اور یہ وہ عدالتی فیصلہ ہے جس کا بارہا ذکر کیا جا چکا ہے۔ جناب عمران خان سے اس سلسلے میں براہ راست سوالات بھی ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کی آج تو کوئی پوزیشن موجود نہیں ہے، ان کی پارٹی کے دوسرے سینئر رہنما آج کافی برہم ہے اس پوری صورتحال میں، لیکن اس معاملے میں جناب عمران خان باضابطہ جواب دے چکے ہیں۔ جو باقی یہ جو نعرے ہیں سیٹا وائٹ کے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیٹا وائٹ کیس چھوڑیں، میری لوگ 30 سال کیوں چھوڑیں؟ کیونکہ اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا، نہیں بات کرتا۔ آپ سیاسی آدمی ہو، لیکن میں بات میرے اوپر یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی کون سی بات کروں کون سی نہ کروں، لیکن میں اوور آل ایک پالیسی آپ کو بتاتا ہوں۔ میری بات ان کا پھر یہ الزام پہلے میری پوری بات سن لیں۔ جو ایشو یہ ہے کہ کیا کبھی میں نے کہیں 30 سال سے پبلک مجھے جانتی ہے، زیادہ بھی جانتی ہوئی، کہیں میں نے کہا ہے کہ میں کوئی فرشتوں والی زندگی گزارتا تھا؟ میں نے کبھی نہیں کہا۔ میں نے کبھی منافقت تو نہیں کی کہ یہ کہا کہ جی میں کوئی بڑا پاک شاک آدمی تھا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ آرٹیکل 62 63 امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ، میں تو ان کو دعوت دیتا ہوں۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں گا کہ اگر آرٹیکل 62 63 امپلیمنٹ کیا تو ہم یہ دیکھیں گے کتنے لوگ بچیں گے اسمبلی کے اندر۔ یہ ہے عمران خان کا موقف جو کہ اس سے پہلے سامنے آ چکا ہے۔ آئین کی شق 62 کہتی ہے کوئی بھی فرد مجلس شورا کا ممبر بننے کا اہل نہیں سوائے اس صورت میں کہ وہ اچھے کردار کا مالک ہے اور اسلامی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کو اسلامی تعلیمات کی حسب ضرورت معلومات ہے اور وہ اسلامی فرائض کو پورا کرتا ہے اور بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ وہ دانا، نیک، سچا اور امین ہے اور غلط حقائق اور اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے کسی جرم میں سزا یافتہ نہیں ہے۔ آئین کی شق 63 کہتی ہے کہ کسی بھی فرد کو مجلس شورا کی رکنیت سے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے اگر اسے اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے مجرم قرار دیا گیا ہو۔ یہ ہے آئین کی شق 62 63 جس کی بعض گشت ایک بار پھر سنائی جا رہی ہے، اور اب ارسلان افتخار ان آئین کی شقوں کو انووک کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر عمران خان کی پارلیمنٹ کی ممبرشپ جو ہے اس سے ختم کر دیا جائے اور جناب عمران خان کے خلاف اس سلسلے میں تعدیبی کارروائی کی جائے۔ قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے یہ ہم پوچھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معروف وکیل اور سینئر ایڈوکیٹ جناب خالد جاوید خان نے۔ بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب، آپ فرمائیے گا، پورا معاملہ آپ کے سامنے، عمران خان کے حوالے سے الزامات بار بار
سامنے آتا ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر یہ کنکلوسیولی پروو ہو جاتا ہے تو عمران خان واقعی 62-63 کے شق کے تحت نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک آرٹیکل 62 کا تعلق ہے وہ ہے کوالیفیکیشنز کے بارے میں اراکین اسمبلی کے پارلیمنٹ کے لیے، اور آرٹیکل 63 ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا. آرٹیکل 63 کا ایف ہے جس میں یہ ہے کہ رائٹرز صادق اور امین نان پروفلیگیٹ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس میں 18ویں ترمیم کے بعد ایک قدغن یہ تھی کہ ایک کسی انڈیپینڈنٹ کورٹ سے ایک ڈیکلیریشن ہونا چاہیے ٹو دا ایفیکٹ کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ صادق، امین یا وہ ان معیار پہ پورا نہیں اترتا ہے. جہاں تک میں ظاہر ہے کہ جو آپ جس کیس کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا ہے میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن جب الیکشن کے وقت یہ objection ریز کیے جانا تھے اور ریٹرننگ آفیسر جو ہے ان کو ڈٹرمن کرنا تھا کہ کوئی کینڈیڈیٹ بمائے خان صاحب کے کیا وہ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں آرٹیکل 62 کے. اور پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 62F کو کچھ ریٹرننگ افسران نے مس یوز کیا اور انہوں نے خود ڈیکلیریشن دینا اور خود فیصلے دینا شروع کر دیے تھے کہ کوئی شخص صادق اور امین ہے یا نہیں. آئین میں یہ جو اتھارٹی دی گئی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کسی کورٹ کو دی گئی ہے. اگر کسی کورٹ سے یہ ڈکری موجود ہے یا فیصلہ موجود ہے کہ کوئی شخصیت جو ہے اس معیار پہ پورا نہیں اترتی، اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کا گراؤنڈ ہے. تو جب تک کسی انڈیپینڈنٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر واقعی تمام تصدیق ہو جاتی ہے، یہ دستاویز ہے جو کہ جس کی صحت پر ابھی تک تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی ایک سالڈ آبجیکشن نہیں آیا، اور یہ پہلی بار نہیں سامنے آئی ہے، اور یہ ہے سپیریئر کورٹ آف دی اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کی فار دی کاؤنٹی آف لاس اینجلس، اور یہ عدالتی دستاویز ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس بچی کے والد ہیں. اگر یہ واقعی حتمی طور پہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو پھر کیا عمران خان صاحب کے خلاف حتمی تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی، اگر کسی عدالت سے کمپیٹنٹ کورٹ سے فیصلہ آ جائے کہ یہ اس شخص نے یہ کام کیا تھا اور اس کی بنیاد پہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، تو اس کے بعد پھر بڑا اسٹرانگ کیس ہوگا یقیناً 62F میں کسی کے لیے کہ وہ اب ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں یا ان کی کوالیفیکیشن موجود ہی نہیں تھی جس وقت یہ واقعہ ہوا، اور انہوں نے عدالت کو مسلیڈ کر کے یا ریٹرننگ آفیسرز کو مسلیڈ کر کے اپنی نامینیشن جو ہے وہ تھرو کرائی، وہ پھر ایک مختلف کیس ہوگا یقین. لیکن پھر یہ بتائیے گا کہ پھر اگر ان شقوں کا اطلاق ہونا ہے تو صرف عمران خان پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو یہ پینڈورا باکس نہیں کھل سکتا کہ پھر دوسرے سیاستدانوں پر بھی ان شقوں کا اطلاق ہو. اس کے لیے کیا آپ کے خیال میں کیفیت صورتحال کیسی ہے اس وقت؟ بالکل ہونا چاہیے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ صرف سیاستدان نہیں، سیاستدان ریفلیکٹ کرتے ہیں ہمارے پورے معاشرے کو، وہ نمائندے ہیں ہماری عوام کے، اور جب امپروومنٹ جنرلی سوسائٹی میں شروع ہوگا تو یقیناً جو پولیٹیشنز ہیں ان سے سٹینڈرڈ کی توقع ہے، لیکن اور دیگر ادارے جو ہیں جو کہ اس ملک کی ریاست کے ادارے ہیں ان میں بھی یہی سٹینڈرڈ اپلائی ہونا چاہیے. صرف سنگل آؤٹ کسی بھی ایک ادارے کو یا سیاستدانوں کو کرنا وہ شاید مناسب نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب خالد جاوید صاحب ہمارے ساتھ. صرف 62-63 کا اطلاق ہونا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان پر ہو، باقی لوگوں پر نہ ہو تو مناسب نہیں ہوگا. سیاستدانوں پر خالی 62-63 کا اطلاق ہو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. یہ کہنا تھا جناب خالد جاوید خان کا. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ حکمراں جماعت کا، جو گزشتہ 30 دن میں اتنی اس کی ساکھ خراب ہوئی ہے کہ بعض مبصرین کے نزدیک تہس نہس ہو گئے ہیں. پچھلے ایک مہینے کے واقعات پاکستان مسلم لیگ نون کی ساکھ کو بری طرح سے متاثر کر چکے ہیں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.